الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها صدق الله العظيم غوث أعظم بمني بسر السماء مددي قبلة دین مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم تسلمنی عینی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مددی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی محق کی خواجہ عثمان عالم مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاح لامکا وجن کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو کل انبیاء جانو دل اسویاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مدی مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا ڈر تھا عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آج کی یہ محفل جیسا کہ آپ نے اعلانات کے ذریعے سے سماعت کر لیا ہے کہ اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف سورۃ المبارکہ کے کچھ آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے اللہ رب العزت جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق حق کہنے اور آپ کو ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس سورہ پاک کی تلاوت کی گئی ہے
اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کے زلزلے کا ذکر فرماتا ہے اور فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور زمین تھرا جائے گی جیسا کہ تھرانی ہے، زمین میں زلزلے آئیں گے جیسا کہ زلزلے آنا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے اندر کے مادے زلزلے کی بنیاد پر زمین نیچے سے اوپر کو پھینکے گی، نیچے کی چیزیں اوپر آ جائے گی اور اوپر کی چیزیں نیچے چلی جائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، پھر انسان اللہ اکبر خبر دے گی زمین کے اوپر جو کچھ ہوا ہے، اور جب زمین خبر دے گی یعنی زمین کے اوپر جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا، زمین کے اوپر جس نے جو بھی کام کیا ہوگا، اچھا کام کیا ہوگا تو اچھا اور برا کام کیا ہوگا تو برا، جو کچھ اس نے کیا ہے زمین اس کی خبر دے گی، اور انسان یہ منظر دیکھ کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اس وقت پوری دنیا کے انسان، کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک خطے اور قبیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے انسان اس وقت سیریا اور ترکی کے زلزلوں کو لے کر کے لرزہ برہنہ ہے، لوگ پریشان ہیں، اور بہت سارے ممالک میں بھی جو ہے وہ مزید زلزلے آنے کے امکانات ہیں۔ اس سلسلے میں پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں، اور ہر انسان لرزہ و ترساں ہے، ہر مذہب کا انسان بے چین اور بے قرار ہے، اور پھر وہ مناظر جو یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے جو مختلف چھوٹی چھوٹی کلپیں ہیں، اللہ اکبر، نوجوانوں کی وہ سسکتی بھی جو ہے وہ کیفیتیں، وہ مردہ جسم لوگوں کے وہ حالات جو زمین کے اندر دھسے ہوئے ہیں، بڑی بڑی عمارتوں کا زمین کے اندر دھس جانا، بڑی بڑی عمارتوں کا زمین بوس ہو جانا، اسی طریقے سے آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ اکبر، صبح کے وقت لوگ نکلتے ہیں گھر سے تو یہ سوچ کر کے کوئی اسکول جا رہا ہوتا ہے، کوئی مدرسہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی نوکری پہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کام پہ جا رہا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں ٹفن ہوتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ میں یہ کھانا وہاں جا کر کے کھاؤں گا، لیکن اللہ اکبر کس طریقے سے کم و بیش بتانے والوں کے مطابق، اخباری رپورٹ کے مطابق 10 مرتبہ زلزلہ آیا اور پھر بڑی بڑی عمارتیں زمین کے اندر دھس گئی۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زلزلے آنے کی 2 وجوہات بتائی جا سکتی ہے، ایک طبعی وجہ ہے اور ایک شرعی وجہ ہے۔ طبعی وجہ تو سائنسداں بتاتے ہیں، طبعی وجہ تو جغرافی داں بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پلیٹیں ہلتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں ہم سائنس سے ٹکراؤ نہیں چاہتے، جو بتانے والوں کا اپنا انداز ہے، لیکن سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ طبعی وجہ کچھ بھی ہو زلزلہ آنے کی، لیکن آج ہم طبعی وجہ پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے زلزلے کی شرعی وجہ کیا ہے، زلزلے کیوں آتے ہیں اور اس کے آنے کی قرآن اور حدیث کے اندر کیا وجوہات ہیں، اس پر ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر جو بھی اچھائی یا برائی ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اپنے اعمال کو لے کر کے ہیں، یعنی اگر مسلمان اچھا کام کریں گے تو دنیا کے حالات بہتر ہوں گے، اور اگر مسلمان برے کام کریں گے تو دنیا کے حالات بدترین ہوں گے۔ آپ کہیں گے دوسری قوموں کو کیوں نہیں آپ کہتے؟ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں ایک مثال کے ذریعے سے، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی کا بچہ، اپنا خود کا بچہ کھڑے ہو کر استنجا کرے تو شریف باپ اس کے منہ پہ تماچا لگائے گا، لیکن دوسرے کا بچہ اگر ناچ رہا ہو کپڑے اتار کر کے وہ اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہی تو بات ہے، بلا تفصیل بندے اللہ کے سب ہیں،
لیکن اگر اللہ کے چہیتے اور پسندیدہ کوئی بندے ہیں تو وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، محبوب کا نام لینے والے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر جو بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ آپ کے اچھے اور برے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ جو لوگ کلمے کے منکر ہیں ان کے لیے تو آخرت کا دردناک عذاب ہے، ان کے لیے تو آخرت کا بدترین عذاب ہے، ان کے معاملات دنیا میں کچھ اثر انداز نہیں ہوتے۔ لیکن یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیارے دیوانوں، تو طبعی وجوہات تو آپ جانتے بھی ہیں، یا آپ سائنس پڑھے ہوئے ہیں، لیکن شرعی وجوہات کیا ہے؟ اب آئیے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے اندر بہت مرتبہ زلزلے آئے، جیسے مثال کے طور پر دور فاروقی میں تقریباً 20 ہجری کے اندر ایک زلزلہ آیا تھا مدینہ منورہ کے اندر۔ مدینہ منورہ میں جب زلزلے کے پہلی مرتبہ جھٹکے آئے تو اس وقت فاروق اعظم کا دور تھا۔ فاروق اعظم نے جیسے زلزلے کا جھٹکا دیکھا، آپ نے پیر زمین پہ مارا اور زمین پہ مار کر کہتے ہیں، اے زمین تیرے اوپر زلزلہ کیوں ہے؟ کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ کیا عمر نے انصاف سے زمین کو بھر نہیں دیا؟ فاروق اعظم کا ایک ایڑی زمین میں مارنا تھا یہ کہہ کے کہ اے زمین تو ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ فاروق اعظم کے ایک جملے پر زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد 59 ہجری میں زلزلہ آیا۔ 59 ہجری میں جب زلزلہ آیا، اللہ اکبر، اس وقت زلزلے کا حال یہ تھا کہ انطاکیہ جیسا شہر جو ہے زمین کے اندر دھس کر کے اس کی پوری بستی ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے 1917 میں بھی ہندوستان کے اندر جو زلزلہ بتایا جاتا ہے 3 لاکھ لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی۔ الگ الگ دور میں زلزلے آتے رہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو آئیے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ایک حدیث لکھا ہے اور اس کو حدیث صحیح بھی کہا ہے، حالانکہ حافظ ذہبی نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن بہرحال یہ محدثین کا اپنا اختلاف ہے۔ مگر امام حاکم نے جو صحت کا حکم لگایا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا زلزلے کے شرعی اسباب کیا ہیں؟ پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھ لیں، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یاد رکھنا اگر پیر میں ٹھوکر بھی لگتی ہے تو وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کبھی ہمیں ٹھوکر بھی نہ لگے، اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کبھی ہمارے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے، کبھی ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں کبھی ہمارا چراغ بھی نہ بجھے۔ یہ انسان مسلمان کی شان ہے، لیکن ٹھوکر بھی لگتی ہے، وہ گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، اس کو کوئی مانے نہ مانے لیکن مسلمان مانتا ہے۔ تو زلزلے کی کیا وجہ ہے؟ امام حاکم کی روایت پر اعتبار کرتے ہوئے ایک شخص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا امی جان یہ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ام المومنین نے چہرہ پھیر لیا۔ اگر یہاں خواتین موجود ہیں، اگر یہاں عورتیں موجود ہیں، ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ ام المومنین نے چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر کے آپ نے اپنی چادر کو اپنے منہ پہ ڈال لیا، یعنی کہ زلزلے کا سبب جو پوچھا جا رہا ہے ام المومنین اس وقت بتانا نہیں چاہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی وجہ بہت ممکن ہے کہ حیا بھی ہو، اس کی وجہ بہت ممکن ہے کہ بات اتنی گہری تھی ام المومنین اس کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر میں نے پوچھا امی جان آپ ہمیں بتائیں، حدیث پاک کو بتائیں، مفہوم اس کی وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اور آپ سب کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ام المومنین سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا امی جان بتائیں نا کہ آخر زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ اکبر، تو ام المومنین نے اب گفتگو کا
آغاز کیا اور پھر اس تناظر میں دیکھیں اللہ اکبر، اور یاد رکھیں ابھی بھی پیشن گوئیوں کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ اگر کوئی ملک کسی ملک کی تباہی پہ جشن منا رہا ہے یا کسی ملک کے باشندے کسی ملک کی سسکتی کی لاشوں پر اگر خوشیاں منا رہے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ابھی بھی پیشن گوئیوں کی تلواریں سر پہ لٹک رہی ہیں، اور پیشن گوئیاں کرنے والے تو اپنے اعتبار سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا عذاب اور اس کی پکڑ سے دنیا کا کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ابن مسعود نے پوچھا اپنی جان آخر بتائے نا کہ زلزلے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین فرماتی ہے جس وقت عورتیں غیر اور اجنبی مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرنا شروع کر دے، جب قوم کی بیٹیاں قوم کی عورتیں اس نیت سے اپنے بدن میں خوشبو ملے تاکہ اجنبی مرد ان کی طرف متوجہ ہو، اجنبی مرد ان کی طرف راغب ہو، اس وقت زلزلے آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، پہلا سبب ام المومنین کیا بیان کر رہی ہے؟ آج تو لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں، آج تو لوگ اس کو برائی سمجھتے بھی نہیں، آج تو لوگ اس کو خطا سمجھتے بھی نہیں۔ حالات کیا ہے؟ اللہ اکبر، قوم کی بیٹیوں کو دیکھیں، قوم کی بچیوں کو دیکھیں، اللہ اکبر، گھر سے نکل رہی ہے تو ایک سے پرفیوم کا استعمال ہے، ایک سے خوشبو کا استعمال ہے۔ ام المومنین فرما رہی ہے کہ جب عورتیں دوسرے اجنبی مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جب وہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے اس وقت زلزلے ہوتے ہیں۔ اور پھر ام المومنین فرماتی ہے کہ جب عورتیں اجنبی مردوں کے درمیان ننگی ہونے میں بھی بے شرمی محسوس نہ کریں، ننگی ہونے میں بھی بے حیائی محسوس نہ کریں، اس وقت زمین پہ زلزلے آتے ہیں۔ یعنی کہ عورتیں جب زناکار ہو جائے، ام المومنین نے عورتوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا لیکن زنا تو ایسی کوئی تالی نہیں جو ایک ہی ہاتھ سے بچ جائے، اس لیے کہ مرد اور عورت کے اختلاط کے بعد زنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ام المومنین فرماتی ہے جب عورتیں مردوں کے سامنے عریاں ہونے لگے اور اس میں ان کو کوئی غیرت نہ آئے، ان کو کوئی حیا نہ آئے، اس وقت زمین پہ زلزلے برپا ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روئے زمین پر زنا کی کثرت ہونے لگے، اس کو ایک حدیث پاک میں اور بیان کیا گیا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب قوموں کے اندر سود اور زنا عام ہو جاتے ہیں تو اس وقت زلزلے برپا کیے جاتے ہیں تاکہ انسانوں کو پتا چلے دولت کے نشے میں اللہ کو بھولنے والوں، نفسانیت کے نشے میں خدا کو بھولنے والوں، سن لو تم کسی مٹی اور پتھر کے معبود کو نہیں مانتے، تم اس وحدہ لا شریک کو مانتے ہو، تم اس حی قیوم کو مانتے ہو۔ اللہ اکبر، سب کی چوٹیاں جس کے دست قدرت میں ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اس کی قدرت نے ہر سیاہ و سفید کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جب سود اور زنا زمین پہ عام ہو جائے تو پھر زلزلوں کا انتظار کرو، جب نام طور میں کمی ہونے لگے تو زلزلوں کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر، اب آگے اس تناظر میں دیکھیں، آگے کی پھر روایت میں وقت رہا تو پڑھی جائے گی، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج روئے زمین پہ زنا عام نہیں ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے نفوس زنا سے محفوظ ہو، الا ماشاءاللہ۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ قوم کی اکثریت زنا میں مبتلا ہے تو لوگ چہرے پہ رومال رکھ کر کہتے ہیں کہ آخر جلسوں میں یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، لیکن اگر حقائق کی نظر سے دیکھا جائے تو جتنا کثرت کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، یہ جرم اور یہ گناہ جتنی کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے شاید ہی کوئی گناہ ہو رہا، یہ برائی جتنی کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے شاید ہی کوئی برائی اتنی کثرت کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر، شور کرنے میں آپ لوگ گیٹ پر تقریر سننا ہے کہ نہیں سننا ہے؟ ہاں، یہاں لوگ پریشان ہیں کہ آواز کم آ رہی ہے، آپ لوگ شور کر رہے ہیں۔ ایک بار سب نشید پڑھیں، شور نہ کرے بھائی۔
آپ حضرات کے لیے انتظام بڑا اچھا کیا، انتظامیہ نے ایک مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھ لیا۔ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار پھر سے درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے۔ سیدنا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بہت دیر تک شاید آپ کے درمیان بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ مجھے اپنے وقت پر ٹرین پکڑنی ہے اور گلبرگہ شریف میں کل اور پرسوں اجتماع ہے، کل خواتین کے لیے اور اس کے اگلے دن مردوں کے لیے وہاں کا سالانہ اجتماع ہے، تو مجھے اپنے وقت پر روانہ ہونا ہے، تو شاید آدھا گھنٹہ کم و بیش ہمارے پاس ہے، اس کا آپ استعمال صحیح کر لیں تاکہ کوئی پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ ایک بار سب مل کے پھر سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ سیدنا مولانا وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين۔ تو زلزلے کے اسباب، اگر ہمیں ان سسکتی ہوئی لاشوں سے ذرہ برابر بھی ہمدردی ہے، ننھی ننھی جانوں سے اگر ہمیں ہمدردی ہے، اونچے اونچے مکانات زمین بوجھ نہ ہو، دھس نہ جائے، اگر اس سے ہمدردی ہے تو جو زلزلے کی شرعی وجوہات ہیں بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کو اس کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ پوری دنیا میں 250 کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور 50% مسلمان صرف بر صغیر میں رہتے ہیں، یعنی سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی بر صغیر پاک و ہند میں ہے۔ ہماری آبادی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہمارے اس علاقے میں ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو بغور دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے، حضور علیہ السلام کی چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمائے، تھوڑا اس پر توجہ، نمبر 1 زنا کی کثرت ہو، سود کی کثرت ہو، موسیقی عام ہو جائے، عورتیں خوشبو کا استعمال کریں اجنبی مردوں کے لیے، اس وقت زلزلوں کا انتظار کرو۔ اور یاد رکھنا اگر کہیں پر زلزلے نے تباہی مچائی ہے تو ان کو شک کی نظر سے دیکھنے والوں یہ نہ سوچنا کہ وہ ہی پاپی اس لیے ان پر عذاب آیا، ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کسی اور کو ڈانٹ کر کے کسی اور کی مدد کا سامان کیا جاتا ہے، کسی اور کو مار کر کے کسی اور کی مدد کا سامان کیا جاتا ہے، کلاس روم میں کسی اور کو کھڑا کر کے کسی اور کی مدد کا سامان کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو یاد رکھو جب زنا اور سود کی کثرت ہو جائے تو زلزلوں کا انتظار کرو۔ ہندوستان کے مسلمانوں آج ہمارے درمیان بھی سود کی کثرت ہے، کئی بچت گھٹ کے نام پر سود عام ہو رہا ہے، کئی اللہ اکبر حاجی نمازی لوگ چوری چپکے سے اتنا لے جاؤ اتنا لا کر کے دے، کبھی پارٹنرشپ کے نام پر، نام الگ الگ ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ کہ اگر کوئی زہر کو دودھ کا نام دے کر کے استعمال کرنا چاہے تو کیا کبھی اللہ اکبر دودھ کا نام دے کر کے زہر کو آپ دودھ کا نام دے کر کے پینا چاہے تو کیا زہر کبھی دودھ کا جو ہے وہ اثر دے سکتا ہے؟ زہر تو زہر ہے، کسی زہر کو دودھ کہنے کی بنیاد پر زہر کا وہ جو ہے وہ زہر ختم نہیں ہو جائے گا، اس کی حقیقت نہیں بدل جائے گی، اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے آج سود کا نام بدل کر کے لوگ سود استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا 1 درہم کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ دولت کی محبت میں، دولت کے پیار میں، ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم کے اندر ترقی یافتہ بننے کے لیے، کروڑپتی بننے کے لیے لوگ جو ہے وہ جوئے اور سود کے ذریعے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا
سچے نبی صادق و مصدوق نے جب زمین پر زنا ہو جائے گا تو زلزلوں کا انتظار کرو. آج بڑی کثرت کے ساتھ بالخصوص نوجوان 16 17 سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں فلموں کو دیکھ کر سیریلوں کو دیکھ کر بدی کی طرف بڑھ رہے ہیں. گندی فلموں نے اس پوری قوم کے شیرازے کو منتشر کر رکھا ہے. ماں باپ کو فکر نہیں. اللہ اکبر. جوان اولاد کو دیکھ دیکھ کر ماں باپ خوش ہوتے ہیں لیکن ہے کسی کو خیال ہماری نسل کہاں جا رہی ہے, ہماری نسل کہاں تباہ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. کل 32 سال کی عمر میں پہنچ کر لوگ جو ہمت نہیں کرتے تھے آج 16-17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں اس تباہی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. مگر آؤ, زلزلے تو اپنی جگہ ہے, زلزلوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور زلزلوں کی تباہیاں اپنی جگہ ہے. اللہ کے حبیب غائب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا, جو دنیا میں زنا میں مبتلا ہوا ہوگا, میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر. حضرت مالک کون؟ یہ جہنم کے خازن ہے. اللہ اکبر. ان کو جہنم کی ڈیوٹی دی گئی ہے. حضرت مالک جو داروغہ جہنم ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, سچے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کو تار کھول کی قمیص پہنائی جائے گی, اس کو جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی. 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کر زانی بننے والی قوم, چند گھنٹے کا سیریل دیکھ کر زنا کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے والی قوم. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز, میری قوم کے جوانوں اور میری قوم کی بیٹیوں, ہماری زندگی کوئی چند گھنٹے کی سیریل نہیں ہے, ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے زندگی تو زندگی ہے, زندگی کے بعد پھر ایک نئی زندگی ہے, قبر کے اندر پھر زندگی ہے, قبر کے بعد پھر زندگی ہے, میدان محشر کی زندگی ہے, میدان محشر کے بعد پھر زندگی ہے. اللہ اکبر. ہم 3-4 گھنٹے کی زندگی کے قائل نہیں ہیں, ہماری زندگی کا مسلسل سفر ہے. سن لو, جو فلمیں دیکھ کر کے زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ اپنے سچے نبی کا فرمان سنے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی. اور یہ جہنم کی آگ کی قمیص کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے ان 70 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ ہوگی اور اس کی قمیص جہنمیوں کو پہنائی جائے گی. اسی پر بس نہیں, اللہ اکبر, وہ جہنم کی آگ کا انداز کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نہ اس میں روشنی ہے, نہ اس میں اجالا ہے, اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اس میں تاریکی ہی تاریکی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو شاید مجھے کہنے کی ہمت نہ ہوتی. اللہ اکبر. انسان کے پورے جسم میں سب سے نازک ترین حصہ کون سا ہے؟ وہ شرم کا حصہ ہے. اگر انسان کے اس مقام پر چوٹ لگے تو انسان کے جینے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. مگر نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی, اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں جوانی کے زور میں زنا کا شوق کرنے والے, سب جوانی کے زور میں اور سب جوانی کے زور میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے, لڑکیوں کے ساتھ پاک کے تماشے کرنے والے اور بعض نام نہاد قوم کی بیٹیاں سیریل اور فلم دیکھ کر کے بڑی بے باکی کے ساتھ بدکاری کی طرف بڑھنے والی بیٹیاں. میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں بگڑ چکی, میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں آوارہ ہو چکی, میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں بدکار ہو چکی. آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ برحیا اگر کسی کی بیٹی ہے تو ہم مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہوں چند نام نہاد بچیوں کی وجہ سے پوری قوم کی بیٹیوں کی آبرو نیلام ہو رہی ہے. اللہ اکبر. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, کسی انسان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ میرے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. جانتے ہو جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے, جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے, جس نبی کے کہنے پر اسلام
قبر اور حشر کو سچا مانا ہے، وہی نبی فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر پہاڑوں کو ڈالا جائے گا، یہ تمہارے اور میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر پہاڑوں کو ڈالا جائے گا، پہاڑ پگھل جائیں گے، پہاڑ پگھل جائیں گے۔ اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں، کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں طاقت ہے؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں قوت ہے؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں طاقت ہے؟ 2 3 5 منٹ کی لذت کے لیے اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بنانے والوں، اپنے جسم کو جہنم کے اندر ڈالنے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قوم کی بیٹیوں کی توجہ جو کچن روم کے اندر 4 گھنٹے رہے تو باہر آ کر کے پسینہ پوچھتی ہے، بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے، اس قوم کی بیٹیوں سے پوچھتا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم یہ ہے، اس میں پہاڑ بھی پگھل جائے۔ کبھی ایمان والوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر تو سوچو، جس جہنم میں پہاڑ پگھل جائیں گے، جب زنا کی وجہ سے اسی وجود پر جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا، اس وقت ہمارے جسم کا کیا ہوگا؟ اس وقت ہماری ہڈیوں کا کیا ہوگا؟ اس وقت ہماری چمڑیوں کا کیا ہوگا؟ بلکہ آپ کو بتاؤں، جو زنا کرتے ہیں ان کا تو عذاب کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، صرف جو عورتوں کو پاک کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو عورتوں کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو عورتیں مردوں کو گندی نظر سے دیکھتی ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس عورت نے کسی مرد کو پاک کی نظر سے دیکھا اور جس مرد نے کسی عورت کو پاک کی نظر سے دیکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں گی۔ اتنی کمزور سی آنکھیں، اتنی نازک سی آنکھیں جو پیاز کے چھلکے کے ننے سے ذرات کو برداشت نہ کر سکے، جو دل کا برداشت نہ کر سکے، جو اپنی پلک کا ٹوٹا ہوا بال اگر آنکھ میں آئے تو برداشت نہ کر سکے، جب ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈال، اور حضور نے کہہ دیا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوگی، انہوں نے جو کہا وہ ہو کر کے رہے گا۔ ایک طرف زلزلے، ایک طرف آخرت کی تباہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بلکہ یہ کہتا ہوں زلزلے میں آدمی تباہ ہو تو کم سے کم خیمہ لگا کر کے کوئی نہ کوئی سایہ کر دے گا، وہاں اگر کھانا نہ ملے تو کم سے کم ریلیف کیمپ کے اندر کھانے اور روٹی کے ٹکڑے مل جائیں گے، لیکن آخرت جو تباہ ہو رہی زنا سے، موسیقی سے، سود سے، اللہ و رسول کی نافرمانی سے، اس کا کہاں سے انسان تدارک کرے گا؟ اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے بندوں غور سے سنو، جس وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں زلزلہ آیا تو عمر ابن عبدالعزیز نے منبر پر آ کر اپنی قوم سے فرمایا اگر زلزلوں سے بچنا ہے 2 کام کرو، نمبر 1 توبہ کو لازم، استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ۔ یہاں تو حال یہ بڑی معذرت ہے، توبہ کی توفیق نہیں، وہ کلپیں گھماتے جا رہے ہیں، کلپیں شیئر کر رہے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ارے اس کا تدارک توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، خدا کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کے رسول سید المعصومین آ کر فرماتے ہیں ایک دن میں 100 مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ سید المعصومین 100 بار استغفار کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو گناہوں کے دلدل میں بالکل دھس چکے ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک گناہ گناہ گناہ، صرف گناہ ہے، ہماری زندگی میں توبہ کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں استغفار کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں رجوع اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے بندوں، پیشن گوئیوں کی تلواریں سر پہ لٹک رہی ہیں۔ ترکی میں تو جو ٹوٹے ہوئے مکان تھے اس کو اس سے اچھے تعمیر کرنے کے اعلانات ہو گئے، ان کو بہتر ملے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جو دب کر مرے، جو جن کو جلا کر کے مار دیا جائے، یا حادثاتی طور پہ جو جل کے مرے، خودکشی نہ کرے، آگ میں جل کے مر جائے، حادثاتی طور پہ پانی میں ڈوب کر کے مرے،
خودکشی نہ کرے، حادثاتی طور پہ پانی میں ڈوب کے مرے، ان سب کے لیے اللہ کے رسول نے شہادت کی بشارت عطا کی۔ شہید ہماری نظر کے اندر، لیکن یہ جو پیشین گوئی ہمارے ملک کے لیے بھی پیشین گوئی ہو رہی، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، اس سے بچنے کا یہ دو راستے بتائے گئے۔ نمبر ایک، توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ دیکھیں کتنی گندگی کی انتہا ہے کہ نوجوان لڑکے گندگی کی اس انتہا پر پہنچے ہیں کہ بیان کرنے کے لیے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے اندر موجود تھے؟ اب تو یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہو رہے ہیں ہمیں۔ کون سے دن؟ یہ دن کہ بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ غلط تعلقات، دیور کے ساتھ بھاوج کے غلط تعلقات، بہنویں کے ساتھ سالی کے غلط تعلقات، یہ بدترین دن ہے، یہ قیامت کے قریب دن ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ میڈیا ہے، اور میڈیا کا غلط استعمال ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے، اس پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا یہ ساری گندگی جو ہے اس پہ کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اگر اس کو کوئی کنٹرول کر سکتی تو وہ ایک چیز ہے، اور وہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف ہے، اس کے سوا اس پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایک انسان اگر تقریر دیکھنے بھی جا رہا ہے تو اس کو کسی نہ کسی گندی تصویر سے گزر کر جانا ہے۔ انسان اگر نعت شریف بھی سوشل میڈیا پہ سننے کے لیے جا رہا ہے اس کو کسی نہ کسی گندی تصویر سے گزر کے جانا ہے۔ حتیٰ کہ تلاوت قرآن بھی یوٹیوب پر اس کو سننا ہے تو کسی نہ کسی گندی تصویر سے گزر کر کے جانا ہے۔ اب اگر دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہاں سے گزر جائے گا، اور اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے تو پھر اسی تصویر نے پتہ نہیں سننے گیا تھا تلاوت اور کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ یاد رکھنا اللہ کے بندوں، اور اچھی طرح یاد رکھو، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو اکیلے میں اور تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہیں، غور سے سننا، میرا اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے کہ جو اکیلے میں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں گویا کہ وہ مجھے اعلان جنگ کا چیلنج دیتے ہیں، اور جو مجھے جنگ کا چیلنج دے میں اس کو تباہ کر دوں گا، اس کو برباد کر دوں گا۔ جس کو اللہ برباد کرے اسے دنیا کی ہے کوئی طاقت جو بچا سکے؟ ہے کوئی دنیا کا وظیفہ جو بچا سکے؟ ہے دنیا کی کوئی ایسی اوراد و وظائف جو بچا سکے؟ اللہ اکبر، میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، اور جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے غضب کو کوئی چیز ٹھنڈی کر سکتی ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نجات دلا سکتی ہے، وہ ہے توبہ، استغفار، رجوع اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا۔ آئیے اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی طرف آئیے، اور یاد رکھنا اللہ کی طرف آنا وہ خوبصورت کام ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں۔ یہ شان ہے اللہ، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں۔ آئیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ آپ سے کہوں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر توبہ کرنے کی بجائے اپنے کمروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے توبہ کرو، اپنے کمروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کر توبہ کرو، اور کچھ خلوص کے آنسو اس کی بارگاہ میں نذر کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اس کے لیے رونا بہت پسند ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا دنیا کی کوئی عبادت اللہ کے لیے رونے کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی خدا کے لیے رونا اتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی عبادت اس کا بدل نہیں ہے، کوئی وظیفہ اس کا بدل نہیں۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جو اپنے گناہوں کو اکیلے میں یاد کر کر کے روئے گا اللہ رب العزت ایسے گنہگار کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ آئیے توبہ کیجیے۔ اور دوسری چیز عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ منبر پر آ کر اگر زلزلے سے بچنا ہے پہلی چیز تو سچی توبہ، دوسری چیز صدقے کو عام کرو، صدقہ دو، کثرت سے صدقہ، اور
حدیث پاک میں آتا ہے جو سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہونے دے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بری موت سے بچاتا ہے۔ آج صدقے کی تشہیر ہے، کہ صدقہ تو جانے دیجئے، چندہ کر کے لاتے اس کی بھی تشہیر کرتے ہیں۔ چندہ کر کے اگر لا کے بانٹیں گے، کچھ ایسے جو وہ ویلفیئر کے جو الگ الگ ادارے ہیں تو وہ خود کی جیب سے نہیں دیتے، دوسروں کا چندہ جمع کر کے جب وہ دیں گے تو اس کی وہ اتنی تصویریں شائع کریں گے، ایسا لگتا ہے جیسے اپنے باپ کی بپوتی سے دے رہے ہیں۔ یہ حالت ہے، اور اتنی اس کی تصویریں ہوگی، اتنا وہ عام ہوگا کہ لینے والا بیچارہ شرمندہ نہ ہو جائے، رسوا نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ جو ہے وہ اس کی تصویریں شیئر کرنا بند نہیں کریں گے۔ اور کہتے ہیں اگر ہم اس کی تصویریں شیئر نہ کریں تو آئندہ ہمیں کوئی چندہ کیسے دے گا؟ ارے دوسروں کے چندے کے پیسے پہ لوگوں کی عزت اور آبرو کا سودا کرنے والوں، مجھے تو بہت شرم آتی ہے جب کسی ایسے جلسے میں جاتے جہاں اجتماعی نکاح ہو رہا ہو اور جو اجتماعی شادیاں ہو رہی ہو، ہاتھ وہ کبھی لا کے کہتا ہے غریبوں کی شادیاں ہو رہی، غریبوں کی شادیاں ہو رہی، بیچارہ وہ ہاتھ پہن کر کے سوچتا ہے کہ مجھے خودکشی کرنے بٹھایا، شادی کرنے بٹھایا۔ آؤ مدد کا طریقہ سیکھنا ہے۔ شہزادہ رسول کی زندگی آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک ایسی ہستی ہے، سارے مدینے کے غریبوں کی فہرست جس کے پاس موجود ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ ہمارے بزرگوں میں ہم نے فرق کیا ہے؟ ہمارے یہاں امیروں کی فہرست ہمارے پاس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مظلوم کربلا، اللہ کربلا کا عینی شاہد، اللہ اکبر، کربلا سے خاندان نبوت کو صحیح سلامت پوری آبرو اور پورے وقار کے ساتھ بچا کر نانا کے روزے تک لانے والا، جسے دنیا سجد سجاد، عابد بیمار، سیدنا امام زین العابدین کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ جانتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر امام زین العابدین کے پاس مدینہ منورہ کے غریبوں کی فہرست تھی، اور اللہ اکبر، آج کل لوگ جاسوسی کرتے ہیں نا کہ اس کے گھر میں کیا پکڑا ہے وہ دیکھ، اس کے گھر میں کتنا مال ہے وہ دیکھ، اس کے گھر میں کتنے زیورات ہے وہ دیکھ، کس کا کس کے ساتھ چکر ہے وہ دیکھ، کس کے ساتھ کیا معاملات ہے وہ دیکھ۔ لیکن اللہ امام زین العابدین کے جو لوگ تھے جانتے ہیں، یہ معلوم کرتے تھے مدینے میں کوئی بھوکا تو نہیں، مدینے میں کوئی فاقہ کشت نہیں، کوئی فاقہ کشی میں مبتلا تو نہیں، مدینہ منورہ کے اندر کوئی کپڑے کے لیے ترس تو نہیں رہا ہے، مدینہ منورہ کی سردیوں میں کوئی کمبل کے لیے بلک تو نہیں رہا ہے۔ دن کو معلوم کیا جاتا، اور جانتے ہیں رات کو پھر پتہ نہیں کون آتا اور اس غریب کے گھر کے آنگن میں اس کی جتنی ضرورت کی چیز ہوتی وہ سب کے سب رکھی ہوتی، اور ساتھ میں گروکا لکھا ہوتا، یہ سب تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ مدینے کے غریب آپس میں باتیں کرتے، کون ایسا پراسرار خادم ہے کہ اللہ اس ایسی بدترین حکومت کے ماحول کے اندر جو ہماری مدد کر جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت جو لوگوں کے دروازے پر اناج، گھی، شکر، لباس، ضرورت کی چیزیں لگ جاتا تھا، اس وقت حکومت کس کی تھی؟ مروان کی حکومت تھی، آل مروان کی حکومت تھی۔ لوگ سوچتے تھے مروان جیسا بدتمیز پاپی اور اتنا انتہائی لعنتی انسان، جس کے باپ پر اس کی خود کی ذات پر روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، اللہ کے رسول لعنت فرمائے، ایسے لعنتی کی حکومت کے دور کے اندر، ایسی لعنتی حکومت کے دور کے اندر آخر کون غریبوں کا غم گسار ہے؟ کون محبت کرنے والا ہے؟ لوگ ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، غریبوں کا وہ غم گسار کہاں جو عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں کے گھر تک چیزیں پہنچاتا ہے۔ ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، صبح کو وہ چیز ہمارے دروازے میں ملتی ہے، ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، صبح کو وہ چیز دروازے میں موجود ہوتی ہے، لیکن جانتے ہیں آخر اس خادم کا، اس پراسرار خادم کا پتہ نہ لگایا جا سکا۔ پھر آخر 18 محرم کو جس وقت امام زین العابدین کو اللہ اکبر شہادت کے بعد تختے پر غسل کے لیے لٹایا گیا، اور جب آپ کا کرتا نکالا گیا تو آپ کے پیٹھ کے اوپر بوریوں کا نشان تھا، آپ کے پیٹھ کے اوپر وزن ڈالنے کا نشان تھا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، باتیں کر رہے تھے آخر شہزادہ رسول کہیں مزدوری کے لیے جاتے تو نہ تھے، کوئی محنت کا کام آپ کے ذمہ تو نہ تھا، یہ کندھے پر، یہ پیٹھ پر بوریوں کا
نشان کیسا، یہ پیٹ پر پوریوں کا نشان کیسا. اس وقت امام زین العابدین نے کہا تھا، اس وقت امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد باقر نے کہا تھا، مدینے والوں، او مدینے کے غریبوں، تم جس پراسرار خادم کو تلاش کرتے تھے آج اس کا پتہ مل گیا. یہ اپنے کندھوں پر جو بوریاں رکھ کر تمہارے دروازے پہ چپکے سے ڈال جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین ابن علی کا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین. یہ خدمت کے انداز ہوتے ہیں، یہ صدقے کے انداز ہوتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے غریبوں کی مدد کا. آج کہاں ہے صدقے کا وہ حال ہی نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقے سے تقدیریں بدل جاتی ہے. تو فرمایا زلزلوں سے بچنا ہے تو دو چیزیں، یا تو توبہ کرو یا تو صدقے کو عام کرو. اور دونوں چیزیں ہماری زندگی کے اندر نہیں. بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کے طور پہ عرض کروں، آؤ سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. بہت گناہ کر چکے ہیں، شاید ہم کو اپنے ہی گناہوں کا احساس نہ ہو. گناہ کی بدبو اتنی دل و دماغ کے اندر گھس گئی ہے کہ اب احساس گناہ ہے. جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ دوسروں کو بانٹنے والوں، جوے، شراب اور پاپ کی لعنتوں میں ڈوب کر گوشت اور مچھلی کھانے والے، گوشت اور مچھلی کی بنیاد پر مسلمان کہلانے والوں، آؤ وہ مسلمان بننا جو صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر کے اللہ کے رسول نے مسلمان بنائے تھے، جن کے کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے، جن کی گفتگو کو سن کر لوگ گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھتے تھے. کہاں ہے وہ انداز، کہاں ہے وہ زندگی؟ آج تو گندگی 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 ہی پوری زندگی ہو گئی. گناہ گناہ گناہ. یاد رکھنا کب تک گناہ کرو گے؟ آخر انسان سوچے تو صحیح. میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں، جوانی کے نشے میں ڈوب کر کب تک گناہ کرو؟ مالدار بھائیوں سے پوچھتا ہوں، مال اور دولت کے نشے میں ڈوب کر کب تک گناہ کرو؟ قارون کی زندگی پڑھو. موسیٰ علیہ السلام کے دور کا عرب پتی تھا، عرب پتی. موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا عرب پتی تھا. زمین میں دھسا دیا. اگر دولت کے نشے میں کوئی جرم کرے وہ قارون کی زندگی پڑھے. حکومت کے نشے میں کوئی جرم کرے وہ قارون کی زندگی پڑھے. اور لیکن توبہ کے دروازے کھلے. خدا نے کسی کو مایوس نہیں کیا بلکہ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. کہاں جا دوڑ دوڑ. اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار. میں تو 70 ماؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کروڑوں ماؤں کی. میں مجھ سے کہتے تو یہ بات کیسے کر رہا ہے کہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. میں کہتا ہوں طاقت میں اس کی کوئی مثل ہے نہیں، علم میں کوئی اس کی مثل ہے نہیں، حیات میں کوئی اس کی مثل ہے نہیں، تو پھر محبت میں کوئی اس کی مثل ہے نہیں. تو جیسے وہ علم میں بے مثال ہے، وہ حی ہونے میں بے مثال ہے، وہ خالق ہونے میں بے مثال ہے، وہ مالک ہونے میں بے مثال ہے، تو وہ محبت کرنے میں بھی تو بے مثال ہے. وہ کروڑوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہم سے اللہ جتنی محبت کرتا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہم اس سے محبت نہیں کرتے نا. ویسے اللہ سے محبت کرنے میں بھی ہم ناکام، بلکہ منافقت کرتے ہیں. اپنے آپ سے جتنی محبت کرتے اتنی بھی اللہ سے محبت نہیں کرتے. زبان جو چاہے کریں. بھیونڈی مشاعروں کی زمین ہے، مالیگاؤں کی زمین کی طرح، مبارک پور کی زمین کی طرح، لکھنؤ اور دلی کی زمین کی طرح مشاعروں کی زمین ہے. زبان سے کچھ کہے، زبان کا اعتبار نہیں. عمل کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے یہاں بات دیکھیے، میں کوئی بہت مفکر اور کوئی مسلح تو نہیں ہوں، لیکن ایک چیز آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بات سمجھ میں آئی. ایک شخص مرید ہوا، ایک بزرگ کے ہوا، سچا پیر مل گیا تھا اس کو، مرید ہوا. اب مرید ہوا
مرید ہونے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. کیا مقصد ہوتا ہے؟ مرید ہونے کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ مل جائے. یعنی اللہ والا کوئی دوست، اللہ کوئی دوست کو مل جائے تو اس کے دوست کے ذریعے سے اللہ مل جائے، اس لیے انسان مرید ہوتا ہے. تو کوئی واقعی اللہ والا مل گیا، مرید ہو گیا. مرید ہوا تو اس نے پوچھا حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے، آپ کی توجہ خاص. حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے. فرمایا بیٹا اپنے آپ کو کبھی اللہ سے بڑا نہیں سمجھنا. یا کبھی اپنے آپ کو اللہ سے بڑا نہیں سمجھنا. اپنے آپ کو اللہ پر فوقیت اور برتری مت دینا. اس نے سوچا میں تو اس کو اللہ والا سمجھ کے مرید ہوا تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے. یہ کہتا ہے اللہ میں برتری مت سمجھنا، فوقیت مت سمجھنا، اللہ سے اپنے آپ کو کوئی بڑا مت سمجھنا. یہ کیسا دین ہے؟ ارے کوئی پاگل ہوا جو اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھے گا؟ اپنے آپ کو کوئی اللہ کی فوقیت دے گا؟ کوئی پاگل ہوا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو چونکہ وہ پیر روشن ضمیر تھے، دل کے معاملات ان کے سامنے تھے، انہوں نے سوچا اس کی عقل ہی اتنی ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا. اور ابھی سمجھانا نہیں، اس کو دکھانا پڑے گا. آپ اٹھ کے گئے اپنے کمرے میں گئے اور کسی خاص خادم سے کہا کھانا لگا دو. اسے کہا کھانا کھا لو بھیا. روحانیت تو آپ کے پاس آپ کی بات نہیں ہے نا، تو کم سے کم کھانے کھا لو. خانقاہ سے اگر آپ نے کوئی روحانیت کا درس نہیں لیا، کم سے کم کھانا کھا لو. دسترخوان لگا، بڑا دسترخوان. اور خانقاہوں میں کھانے کا اہتمام کم ہوتا ہے، کھلانے کا زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جس دن انسان کو پتہ چل جائے کہ کھلانے کی نیکی کیا ہے، وہ صرف کھلاتے رہے. ہاں، اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی کھانا کھلانا. اسی لیے اللہ والے زمین پہ رہتے تو بھی کھلاتے، زمین کے اندر رہتے تو بھی کھلاتے. ہم آپ کہیں گے زمین کے اندر سے کیسے کھلاتے؟ یہی بات لوگوں کے دماغ میں نہیں آتی. تیرے باپ کو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، اس کے نام پہ کتنا کھلا رہے، اور غوث پاک کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہیں، ان کے نام پہ کتنا کھلایا. 9 صدیاں ہو رہی ہے غوث پاک کے نام سے لوگ کھلا ہی رہے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر پیر کی سال میں ایک محفل ہوتی ہے. یہ میرے پیر غوث پاک کی شان ہے کہ ہر دن 23 تاریخ کو بھی غوث پاک کی محفل ہو تو لوگ 23ویں نہیں بلکہ 11ویں ہی کہتے ہیں. 13 کو بھی ہو تو 11ویں ہی کہتے ہیں، 22 کو بھی ہو تو 11ویں ہی کہتے ہیں، 25 کو بھی ہو تو 11ویں ہی کہتے ہیں. پوری دنیا میں غوث پاک کے نام سے جتنا کھلایا جا رہا ہے، نہ کسی ولی کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے، نہ کسی شیخ کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے. تو آخر زمین کے اندر سے بھی تو کوئی کھلا رہا ہے، اللہ کا بندہ ہے. تو جب تک زمین کے اوپر غوث پاک کہتے تھے میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آئی. اگر اللہ مجھے اتنا نوازے تو میں روئے زمین کے ہر انسان کو کھلاؤں. جہاں غوث پاک نے اللہ نے ان کی چاہت کو پورا کر دیا. مرشد آپ ہندوستان آئے نہیں لیکن بھیونڈی میں بھی تو آپ کے نام پہ کھلایا جائے. میں زمین کے بندے کو کھلانا چاہتا ہوں، یہ لیجئے. چاہنا آپ کا کام تھا، آپ محبوب سبحانی اللہ نے آپ کی چاہت کو پورا فرمایا. اور اس کی ایک اپنی برکت ہے. تو خانقاہ میں دسترخوان بڑا لگا، ایک سے ایک چیز تھی، لیکن پھر بہت ہلکی سی دال بھی قریب رکھی ہوئی تھی. ابھی یہ دسترخوان دیکھ کر کے سوچ رہے تھے کہ کیا کھانے ہیں. ایسے میں فقیر نے صدا لگائی اللہ کے لیے کچھ دے سکتے ہیں. انہوں نے پورا دسترخوان چیک کیا. آواز کیا تھی؟ ہنسنے کی بات نہیں، توجہ کریں. آواز کیا تھی؟ اللہ کے نام پہ کچھ دے سکتے ہو. دسترخوان پہ سب چیک کیا تو سب اچھی اچھی غذائیں چھوڑ دی، اور جو دال پڑی تھی بہت ہلکی سی جس کو کھانے کا موڈ نہیں تھا وہ اٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں دیا. پھر سب فوراً آئے، ہاتھ پکڑا. تجھے میری نصیحت یاد نہیں؟ کیا میں نے کہا تھا نا اللہ پہ اپنے آپ کو فوقیت نہ دینا. سمجھ میں تو نہیں آئی تھی بات، لیکن آپ سمجھانا کیا چاہتے ہیں. فرمایا آنے والے کو نہ دیکھ. اس نے کیا کہا؟ اللہ کے نام پہ کون کھلائے گا؟
اللہ کے نام پہ کچھ کھلا سکتے تو تو نے یہ جتنی ڈشیں رکھی اپنے لیے رکھی، اور یہ اتنی سی دال کس کے لیے دے رہا ہے؟ اللہ کے لیے دے رہا ہے۔ تو سوچ تو نے اپنی ذات کو اہمیت دی یا خدا کی ذات کو؟ تو نے اہمیت کس کی ذات کو دی؟ زبان تو کری اللہ کی ذات اور عمل کہہ رہا ہے اپنی ذات۔ اب اسی کو امام حسین کی زندگی میں دیکھ، علی اکبر جیسا تندرست اللہ کے لیے دیا، علی اکبر جیسا تندرست ہم شبیہ پیغمبر اللہ کے لیے دیا، قاسم جیسا تندرست اللہ کے لیے دیا، غازی عباس جیسا تندرست اللہ کے لیے دیا، اللہ اکبر، سارے تندرست اللہ کے لیے دیا اور بیمار اپنے لیے رکھ لیا۔ سارے تندرست شہزادی اللہ کے لیے اور زین العابدین بیمار اپنے لیے۔ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ میرا بندہ اپنے لیے بیمار رکھے گا، اس لیے زین العابدین کو بیمار کر دیا۔ اللہ اکبر، میرا عشق کہتا ہے اگر زین العابدین بیمار نہ ہوتے تو حسین کہتے نسل ختم ہوگی، چلے گا لیکن تو بھی چلا جا۔ اللہ اللہ، یہی عشق کا امتحان تھا۔ سارے تندرست تو اللہ کے لیے دے دیے، بیمار اپنے لیے رکھا تو اللہ نے اس بیمار میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ تو بندہ ہو کر جب تیرے لیے اتنی کشادگی دل میں رکھتا ہے تو جا، اب روئے زمین پر کوئی محلہ ایسا نہیں بچے گا جا حسین تیری اولاد موجود ہے۔ دیکھ تو رہے، اندازہ تو فرمائے، اللہ کے بندو، اللہ کی راہ میں دل کشادہ کرو، اللہ کی راہ میں دل بڑا کرو۔ ہم نے ہمیشہ اللہ سے ویسی محبت نہیں کی، دل چھوٹا رکھتے، اللہ کی راہ میں پھٹے کپڑے دیں گے، اللہ کی راہ میں پھٹے جوتے دیں گے، اللہ کی راہ میں باسی کھانا دیں گے، اپنے لیے زبان سے نہیں کہہ رہے، عمل کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ سے جو محبت ہمیں کرنی ہے نہیں کر پاتے۔ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں گناہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم ناکام ہیں، اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف آئیں۔ بلکہ حدیث پاک جو ہے پڑھنے جا رہا تھا اس کو مختصر پڑھ کر اپنی بات مکمل، بلکہ حدیث کیا پڑھوں، ایک روایت پڑھ رہا تھا تاکہ ہمارے دل کے اندر توبہ کا جذبہ، کبھی کبھی یاد رکھنا، توبہ کرنے والا توبہ کرانے والے سے زیادہ 4 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں اس کے کرم کی بات۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدی رسول نور مصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کی سیر کے لیے آپ نکلے۔ جب دریا کی سیر کے لیے آپ آئے تو کیا دیکھا، ایک لڑکی ہے نوجوان اور ایک لڑکا ہے شراب کی سراہی لے کر اور موسیقی کے آلات، گانے بجانے کے آلات لے کے وہ دونوں دریا کے کنارے آئے۔ حضرت ظلم مصری بیٹھے تھے تو آپ کی نظر پڑی لڑکے اور لڑکی پر، خوبصورت لڑکی تھی، خوبصورت لڑکا تھا۔ انہوں نے موسیقی بجانا شروع کی اور گانے گانے لگے اور گاتے ہوئے شراب پینے لگے۔ تو پیتے پیتے اتنا تو ان کو خیال آیا کہ یہ سامنے ایک اور ہستی ہے، ایک شخص ہے، اس کو بھی شراب دے۔ جیسی شراب پیش کی حضرت ظلم مصری فرمایا نہیں، میرے مذہب میں اس کی اجازت نہیں، ہمارے مذہب میں جتنا سور حرام ہے اتنا ہی شراب بھی حرام ہے۔ مجھے اس پر بہت حیرت ہے کہ سور سے تو نفرت ہے لیکن شراب حلق میں کیوں جا رہی ہے، اور شراب پینے والوں اور پیشاب پینے والے میں فرق نہیں ہے۔ یہ بات یاد ہے، یہ جو شراب عام ہے اس کا یہ نام ہے، اس کا وہ نام ہے، اس کا وہ نام، کوئی نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اور پتہ نہیں کیوں جان بوجھ کر ہمارے مسلم معاشرے میں نشے کو کیوں لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سوجھ بوجھ رکھو اللہ کے بندو، یہ جو نشہ ہمارے معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے سازش یہ ہے کہ ہمارے بچے پڑھ نہ سکیں، آگے بڑھ نہ سکیں، ہماری قوم کے نوجوان سیاست نہ کر سکے، ریاست سمجھ نہ سکے، تجارت نہ کر سکے، مفلوج کر دیں، محتاج کر دیں، کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ رسول مصری نے فرمایا ہم شراب نہیں پیتے، شراب ہمارے یہاں حرام ہے۔
انہوں نے روک لی، شراب نہیں پی۔ پھر اس کے بعد وہ گانا گانے لگے۔ اب ہمارے یہاں اسلام میں تو موسیقی، گانا یہ سب حرام ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ راتوں رات کچھ لوگوں کے مکانات زمین میں دھس جائیں، یہ بھی زلزلے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک حدیث اور ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے راتوں رات کچھ لوگوں کے مکانات زمین کے اندر دھس جائیں، اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے یا سور کی طرح ہوں گے یا بندر کی طرح۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے مکانات راتوں رات زمین میں دھسیں گے ان کا گناہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ موسیقی اور میوزک سنیں گے اور وہ شراب پیئیں گے، اس لیے ان کے، اور وہ گانا سنیں گے، ان کے مکانات راتوں رات زمین میں دھس جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ شراب بھی پی رہے تھے، گانا بھی گا رہے تھے، شراب پیش کی تو حضرت ذوالنور مصری نے منع کیا، ہم نہیں پیتے، ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اور جب وہ گانا گا رہے تھے تو ذوالنور مصری نے ان کو، اس لڑکے کو نظر بھر کے دیکھا تو انہوں نے موسیقی کا جو آلہ تھا بند کیا، میوزک بند کی، اور آپ سے کہا آپ بڑے خوبصورت ہیں۔ حضرت ذوالنور مصری سے کہا آپ بڑے خوبصورت ہیں، کیا کوئی گانا آپ بھی جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں اس کو گانا تو نہیں کہتا، لیکن ہے بڑا خوبصورت سا کلام میرے پاس، اگر تم دونوں خاموشی سے سنو تو میں شروع کروں۔ اور حضرت ذوالنور مصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ذوالنور مصری نے قرآن کی تلاوت کی تو وہ لڑکا تو وہاں سے بھاگ گیا، تلاوت کی ذوالنور مصری نے، لڑکا بھاگ گیا، لڑکی پھوٹ پھوٹ کر روئی، بہت روئی، اور رونے کے بعد اس نے حضرت ذوالنور مصری سے کہا کہ کتنا خوبصورت کلام ہے یہ، اتنا حسین کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ تو فرمائے میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ تو کہا جس کے کلام کے حسن کا یہ عالم ہو تو پھر اس کے خود کی ذات کے حسن کا عالم کیا ہو۔ اور پھر اس نے توبہ کی، حضرت ذوالنور مصری کے ہاتھ پہ توبہ کی، ذوالنور مصری نے توبہ کروایا، توبہ کرانے کے بعد وہ لڑکی گم ہو گئی، پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد پھر ملاقات نہ ہوئی۔ اب حضرت ذوالنور مصری خود فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے لیے گیا تو میں غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہا تھا، اپنے آپ کے اعمال کو یاد کر کے رو رہا تھا، تو میں نے پیچھے سے ایک نسوانی عورت کی آواز سنی، اللہ مجھے بھوک لگی ہے، میرے کھانے کا انتظام، بس اس کے یہ دو جملے ہونے تھے کہ میں نے دیکھا ایک تشت نیچے آیا اور اس میں پھل تھے، میں نے مڑ کر کے دیکھا پھل تھے، میں نے کہا یہ تو کوئی عارفہ ہے، یہ تو کوئی مقبول ہے۔ تو میں نے کہا بی بی تو کتنی مقبول ہے کہ تو نے اتنا کہا کہ میرے لیے کھانے کا انتظام کر، اور آسمان سے تیری طرف جو ہے ایک خوان آ گیا، اس میں پھل ہے۔ تو اس نے کہا ذوالنور آپ بھی کھا لیں، اپنی زبان سے اس بی بی سے جب نام سنا ذوالنور آپ بھی کھا لیں، تو اس وقت آپ نے فرمایا آپ مجھے کیسے جانتی، آپ مجھے کیسے جانتی بی بی، آپ بڑی عارفہ معلوم ہوتی، میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے کیسے جانتی؟ تو اس نے کہا ہائے افسوس، میں نے تو آپ کو یاد رکھا، آپ مجھے بھول گئے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک واقعہ آپ کو یاد ہے زندگی کا، آپ دریا کی سیر کو آئے تھے اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھی آئے تھے شراب اور موسیقی کے آلات کو لے کے، کہاں وہ تو برسوں بیتے، بہت دن بیتے اس پہ۔ تو کہا آپ نے قرآن پڑھا تھا، وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی اور اس نے آپ کے ہاتھ پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تھی۔ کہا ہاں بالکل کی تھی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ کہا وہ تو برسوں بیت گئے، اب وہ لڑکی کہاں رہی ہوگی، اب تو وہ بوڑھی ہو گئی۔ تو وہ کہا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میں ہی ہوں۔ اس مقام پر پہنچ گئی خدا کی معرفت کے معاملے میں۔ فرما اس نے کہا ہاں میں نے صدق دل سے اللہ کے لیے آپ کے ہاں پہ توبہ کی، اللہ نے میرے لیے معرفت کے دروازے کھول دیے۔ میرا حال یہ ہے کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے میں کہتا ہوں میرے کھانے کا انتظام کر، تو میرے لیے اس طریقے کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں اور میں اس کو کھا لیتی ہوں۔ یہ کہا اور ایک مستانہ باہر نعرہ لگایا اور وہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس وقت ذوالنور کہتے تھے توبہ ہم نے کرائی،
لیکن خدا کی شان دیکھو، اس کے لیے اللہ نے کیسے کرم کے دروازے کھول دیے کہ حضرت ذوالنور مصری سے وہ کہہ رہی، بظاہر حضرت ذوالنور مصری کے پاس جو کرامت نظر نہیں آتی وہ اس لڑکی کے پاس، بلکہ وہ لڑکی نہ تھی، بوڑھی خاتون ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے یہاں توبہ کے دروازے سب کے لیے کھلے۔ اللہ کے بندوں، کب تک جوا، کب تک شراب، کب تک بد نظری، کب تک پاپ، کب تک جرائم، اللہ سے غافل ہو کر کب تک زندگی گزاریں گے؟ ایک جملہ بس یاد کر لیں اور اس پر میں گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے سروں پر ایک تلوار لٹک رہی ہے، اس کو موت کی تلوار کہتے ہیں۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی وہاں تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ یہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار جس دن ہماری روح کا تعلق ہمارے جسم سے منقطع کر دے گی، اس دن ہم کسی کام کے قابل نہ رہیں گے۔ کل پر توبہ کو ٹالنے والوں، آج توبہ کرو، ابھی توبہ کرو۔ توبہ گالوں کو پیٹنے کا نام نہیں، توبہ کانوں کو کھینچنے کا نام نہیں، توبہ زبان سے استغفر اللہ پڑھنے کا نام نہیں، توبہ اس کا نام ہے کہ اپنے اللہ سے ایک وعدہ کرو کہ میں گناہ کے راستے پر، غفلت کے راستے پہ نہ جاؤں گا، اور اس وعدے پر سچائی کے ساتھ قائم رہو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ، آئندہ اس گناہ کی طرف کبھی نہ جاؤ۔ یہ سچی توبہ ہے، اور ایسی توبہ والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یحب التوابین، جو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرتے ہیں اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آئیے سچی توبہ کریں اور ترکی کے، سیریا کے مسلمانوں کے لیے اور دنیا بھر کے اہل ایمان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بلا سے، اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ کسی کی مصیبت پہ ہنسنا نہیں، اگر کسی کی مصیبت دیکھ کے ہنسو گے، میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی مومن کی مصیبت دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیتا جب تک اس مصیبت کے اندر وہ خود بھی گرفتار نہیں ہو جاتا۔ ایک دوسرے سے ہمدردی کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، کسی کے لیے نہیں کچھ کر سکتے ہو، ترکی بہت دور ہے، سیریا بہت دور ہے، لیکن اللہ مجھ سے دور نہیں ہے۔ اپنے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، ان کی مشکل کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سب بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ترکی کے اور سیریا کے اور بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بنائے اللہ دور فرمائے، سب کی تکلیفیں دور فرمائے، سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ یہ اللہ ہم اپنی طرف سے اور اپنے تمام مومن بھائی اور بہنوں کی طرف سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ میرے اللہ تیری زمین پر، ہوئے زمین پر اگر سب سے زیادہ گنہگار پاپی کوئی ہے تو ہم ہی لوگ ہیں مولا۔ شاید دنیا میں جو بھی تکلیفیں ہیں وہ صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے، مولا تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بخش دے۔ اے اللہ تو کروڑوں گناہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ میرے اللہ تیرے کروڑوں احسانات ہیں، ایک احسان پر اور کر دے کہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے۔ اے اللہ ترکی اور سیریا میں جو سسک رہے ہیں اللہ ان کی سسکیوں کی لاج رکھ لے، ان کی آنکھوں کی لاج رکھ لے۔ مولا ترکی میں میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری کا واسطہ اور سیریا کی سرزمین پر مولا مقدس ہستیاں حضرت خالد بن ولید، حضرت بلال حبشی اور ان جیسی مقدس ہستیاں، سیدہ زینب پاک، اللہ ان مقدس ہستیوں کے صدقے مولا شام کی زمین تو ان کی مبارک ہے کہ تیرے حبیب نے فرمایا 40 ابدال ہر وقت ملک شام میں رہتے۔ اللہ ان مقدس ابدالوں کا واسطہ مولا ان دونوں ممالک اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی تکلیفیں، بلائیں، مصیبتیں دور کر دے۔ اس مہینے میں بھی کوئی کسی بلا میں، مصیبت میں گرفتار ہے یا اللہ سب کی مصیبتیں دور کر دے، سب کی تکلیفیں دور کر دے۔ اور آئندہ مولا ہمارے ملک کو، ہندوستان کو بھی زلزلوں سے بچا دے، فسادات سے بچا دے، فتنوں سے بچا دے، تکلیفوں سے بچا دے۔ یہ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا کر دے، جتنے مقروض ہیں سب کو بار تن سے نجات عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے وقار بھائی کی امی کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ میری امی کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم رحیم اللہ خان، مبشر اور شعیب، پروردگار عالم
ان حضرات کی مغفرت فرما، تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ زلزلے میں جتنے خوش عقیدہ مسلمان شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو طاقت نگاہ کشادہ فرما۔ اللہ پاک زلزلوں میں جو لوگ شہید ہوئے اور ان کے بچے یتیم ہو گئے مولا، ان یتیموں کی کفالت کے لیے غیب سے انتظام فرما دے۔ پروردگار عالم اس محفل کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو دونوں جہان کی ذلت سے، بلا سے، مصیبت سے، پریشانی سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم نے بہت بھول کی، ہم نے تجھ سے دوری اختیار کی مولا۔ لوگ زنا میں مبتلا رہے، نماز سے دور رہے، گاڑوں میں مبتلا رہے، قرآن سے دور رہے، بد نظری مبتلا رہے، تیری بارگاہ میں آنسو بہانے سے دور رہے۔ کہ اللہ ہم سے بھول ہوئی ہے، تو نے ہم سے پیار کیا، تو نے ہم سے محبت کی، تو ہم سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے مولا، لیکن ہم تجھ سے اتنی محبت نہیں کر سکتے نہ کرنے کہ ہمارے اندر طاقت ہے۔ میرے اللہ ہماری کمزوریوں پہ رحم فرما دے، ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت، تیرے حبیب کی محبت پیدا کر دے، پیشانی و سجدوں کی تڑپ عطا کر دے۔ یا اللہ آسان ہو تو ایسی بے چینی عطا کر جب تک نماز نہ پڑھے ہمارے دلوں کو چین نہ ملے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو تیرے حبیب کا وفادار بنا دے، ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے۔ پروردگار عالم کرم فرما، رحم فرما، جب تک زندگی دے ایمان و سنیت کی زندگی دے، جب موت دے تو ایمان پہ مدینہ منورہ موت عطا فرما۔ یا اللہ قوم کی ہر بیٹی کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری بیٹیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں مولا، قوم کی بیٹیوں کو غیرت فاطمی عطا فرما، سیدہ فاطمہ کی غیرت کی خیرات عطا فرما۔ یا اللہ فتنہ ارتداد کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ ہماری بچیوں کو وہ غیرت دے کہ مر جائیں لیکن مذہب اسلام نہ چھوڑے، ہمارے قوم کے بچوں کو وہ غیرت دے کہ مر جائیں لیکن اسلام کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے۔ پروردگار ہمیں اسلام کے بل لٹنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ خالد ابن ولید کا جذبہ دے دے، بلال حبشی کا جذبہ دے دے، عمار بن یاسر کا جذبہ دے دے، بیٹیوں کو سیدہ سمیہ کا جذبہ دے دے۔ پروردگار عالم بیٹیوں کے اندر غیرت زینب پیدا فرما دے، مولا تو کریم کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ آج کی اس محفل میں جن لوگوں نے حصہ لیا اور بالخصوص کمیٹی کے جتنے نوجوان ہیں، علماء کرام اللہ سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا عطا فرما۔ مولا جو مانگے وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا کر دے۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقع ایمان دنی خاتمہ اگر دعوت للکلی والقبول منو دست دعوان علی رسول ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي القدر العظيم الجاهل وعلى اله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم يا جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.